مسائل یہی ہیں، انہوں نے دھوکہ کھایا، انہوں نے اسی لیے کھایا کہ وہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے نہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو صراط مستقیم کی پیروی کرے، یہ وہ ہیں جن کی پیروی صراط مستقیم کرے، اور جس نے اس رتبے کو، اس بلندی کو، اللہ کے لیے وہ اس درجے کو، اس کی معرفت حاصل کر لی، وہ بچ گئی۔ جس کو اتنی سمجھ آ جائے کہ اس کے سامنے ہستی کون ہے تو معافی کی گنجائش ہے، اور یہ کسی اور چیز نے نہیں ہمیں کربلا نے سکھایا ہے۔ معرفت رکھو، معافی ہو جائے، بس اتنا پتا ہو کہ سامنے والا ہے۔ حسین سفر میں ہے نا، 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا کے اندر، روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ کربلا سے کچھ فاصلہ پہلے، کچھ فاصلہ کس نے روکا تھا حسین نے؟ روکا اپنا 1000 کا لشکر لے کر آیا، قافلہ حسین کی جنب آیا، حکم سنایا کہ حکم یہ ہے۔ حسین نے کہا کہ اچھا اگر یہ حکم ہے تو ہمیں یہ کرنے دو۔ حکم نے جسارت کی، اس نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لجام میں ہاتھ رکھا، یہ گستاخی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ گستاخی کی نا، حسین نے ایک جملہ کہا جو آپ سنتے تھے۔ حسین نے جب دیکھا نا کہ ہور یہ دیور ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئی، تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہور دل کا نام پوچھو، ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر عرب میں کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو میں اس کا جواب دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا نام میں صرف اور صرف خیر و برکت کے لیے دے سکتا ہوں، اور وہ اتنی معرفت تھی، اتنی معرفت تھی۔ اور اس معرفت کا صلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ رومان زہرا والا، کم از کم مرتبہ شناسی تو ہو، مجھے یہ تو پتا ہو کہ جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ مالک ہمیں معرفت محمد والے محمد دے، اس میں اضافہ کر تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور نکھریں، ہم ان کے اور قریب ہو سکیں۔ حسین 2 چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں اور بہت ہی جلدی کے ساتھ۔ حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے، ایام لگتے ہیں، کوفے سے کچھ لوگ آتے ہیں جو حسین کو آ کے خبر دیتے ہیں کہ مسلم نہیں رہے، حسین مسلم نہیں رہے، مسلم صرف رہے نہیں بلکہ مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا تھا۔ حسین نے جناب عباس کو آواز دی کہ کچھ دیر کے لیے خیمے نہیں لگاؤ، خیمے لگے، حسین کی آنکھوں کے آنسو، عباس کا ایمان، یہ روایتیں آپ کی سنی ہوئی، مطلب باندھ جاؤ مولا، آنکھوں میں آنسو۔ حسین فرماتے ہیں کہ مسلم نہیں رہے، عباس سے کیا فرماتے ہیں کہ مسلم نہیں رہے؟ عباس ذرا خیام میں جاؤ اور مسلم کی بیٹی کو بلانا چاہو، مسلم کی بیٹی کو بلاؤ جن کا نام آتے ہیں۔ تو جناب عباس گئے، تو خیمہ پر صدا کہ جناب مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ امام وقت کہتے ہیں جناب مسلم کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حسین کے قریب آئی۔ اب ذہنوں میں تصور کریں کہ ایک باپ جو خود جس کی اپنی 4 سال کی بیٹی، اس نے ایک اور بیٹی کو یہ خبر دینی ہے کہ اس کا باپ اب دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟
کہتے ہیں حسین نے اس بیوی کو پاس بلایا, اپنی گود میں بٹھایا اور سر پر پیار کرتے جاتے ہیں, سر پر پیار کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اس بچی نے یہ دیکھا نا کہ یہ معمول میں تو ایسے نہیں ہوتا, آج حسین کے پیار کرنے کے انداز کچھ مختلف ہے. حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ پیار اس طرح سے تو نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ پہلے کیا کرتے ہیں. حسین کہتے ہیں کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس طرح سے تو پیار یتیموں کو کیا جاتا ہے, یہ تو یتیموں کو پیار کرنے کا طریقہ ہے. جب حسین اس بچی کے منہ سے سنا نا کہ یتیم, کہتے کہ خبردار یہ لفظ دہرانا نہیں, جب تک میں حسین ہوں تم مجھے بابا کہہ سکتی ہو, تم نے خود کو یتیمہ نہیں کہا. حسین آج تو آپ بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ہوں تو مجھے باپ کہہ سکتی ہے. آئے عاشور کے دن جب آپ کو قتل کر دیا جائے, یہ 4 سال کی سکینہ اور بابا بابا کہتے آپ کے لاشیں کو ڈھونڈے گی, تب کون تسلی دے گا اس 4 سال کی بات. کہتے قافلہ آگے بڑھا, پہنچا میدان کربلا. بنو اسد کے قبیلے کو بلایا گیا. حسین پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا؟ کوئی غازیہ ہے, کوئی نینوا ہے. حسین پوچھتے جاتے ہیں کوئی اور نام, تو بزرگ آ کے بتاتا ہے کہ اس کو کربلا بھی کہا. کہتے ہیں جب سے کربلا آنا تھا حسین نے عباس کو آواز دی کہ عباس یہی وہ مقام جس کا مجھ سے بات کیا, یہی وہ مقام ہے جو میں بچپن سے اپنے نانا سے سنتا رہا ہوں. یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے, یہی ہمارا خون بہے گا, یہی محاصرات عصمت کی چادریں لٹیں گی. عباس خیمے یہیں لگائے گا. کہتے جب خیمے لگے گا میں بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں, خدا کے لیے وہ قبول کرے. کہتے جب خیمے لگے نا, امام حسین ایک مرتبہ پھر بنو اسد کے لوگوں کو بلایا. کہتے کہ یہاں کے مردوں کو بلا کر لاؤ. کہتے مرد اکٹھے ہوئے, حسین نے ان کی طرف دیکھا. کہتے دیکھو 11 محرم کو جب تم یہاں پر آؤ اور دیکھو کہ ہماری لاشیں بکھری ہوئی ہیں تو مجھ حسین پر ایک احسان کرنا, ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اور دیکھیں حسین نے آپ کو اس وقت بھی یاد. اور ایک اور بات, جب ہمارا کوئی زائر ہم سے ملنے آئے نا تو ان کو بتا دینا کہ مجھ حسین غریب کی قبر کہاں پر ہے. اور دیکھو اگر وہ دور سے آئے نا تو اسے کم از کم 3 دن اپنا مہمان ضرور رکھنا. کہتے حسین نے وصیت کی, ان کو رخصت کیا. کہتے کہ یہاں کی عورتوں کو بلانا. بنی اسد کی قبیلے کی عورتیں آئیں. جب قریب آئی نے کہتے ہیں دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر جائے, ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر جائے. تم فرات پر پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. کہتے یہ پیغام کی وصیت کر کے ان کو رخصت کیا. بات یہاں نہیں رکی, کہا بچوں کو بھی بلا, بچوں کو بلایا. حسین کہتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین ڈر جائے نا فوج اشتیا اور ہمارے قریب نہ آئے, ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں, تو دیکھو بچوں تم کھیلنے کے بہانے میدان میں آنا, ایک مٹھی ریت کی ہاتھوں میں اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. حسین تیری مراد کہ کوئی لاش کو دفن کرنے والا نہیں, کوئی کفن دینے والا نہیں. عاشور کا دن گزرا, تاریخ گواہ ہے, 3 دن تک لاشاں میدان کربلا میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.